بخاری صاحب سب سے پہلے آپ سے اگر اس بات کا آغاز کریں, ساری گل ہو گئی ہے, مطلب پی ایم ایل این کا واقعی یہ ہے ویسے بڑا خطرناک نیریٹو ہے, اگر کیونکہ پیپلز پارٹی کو اس سے تکلیف بھی ہے. دیکھیے اگر تو واقعتاً یہ بات ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے تو مارے جائیں گے, یہ باقی سارے نہیں ہے. یہی ہوا ہے ہمیشہ پاکستان میں, یہی ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے. ان کو لاڈلا کہا جا رہا ہے, وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاڈلے ہیں, ابھی تک نہیں کہا انہوں نے. میں کہتے ہیں نا فلانے کی وہ فلانا ایکٹ ایسے کر رہا ہے کہ وہ لاڈلا. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کا خیال یہ تھا کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں ریالٹی میں رہنا انٹل ویری ریسنٹلی یہ خیال تھا کہ الیکشن کوئی نہیں ہو رہے. اب اچانک انہیں پتہ چلا کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں, لہٰذا کوئی سرپرائزڈ ہے, کوئی حیران ہے, کسی کی تیاری مکمل نہیں ہے. کسی پیپلز پارٹی کی شاید میں عرض کروں, پیپلز پارٹی نے ایک کمپین بہت پہلے شروع کر دی تھی. بالکل. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے وائز ڈیسیژن. ابھی جب دوسرے آغاز کر رہے ہیں تو کم از کم بلاول صاحب 20 جلسوں سے خطاب کر چکے اور امپیکٹ کریٹ کر چکے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کے سو کلیمڈ گڑھ میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ کہیں چٹکی کاٹ رہے ہیں. نون لیگ کا جو اصل معاملہ ہے میرے خیال اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی. نون لیگ میں فیصلہ کرنے والی 3 قوتیں ہیں. 3 قوتیں ایبسولوٹلی, کوئی اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. پہلے نواز شریف جن کی یہ پارٹی ہے, جن کا یہ ووٹ بینک ہے. ٹھیک. دوسرے شہباز شریف صاحب جنہوں نے ایک طویل عرصے تک ان کی غیر حاضری میں 4 سال تک اور ان کے ہوتے ہوئے بھی پنجاب پورا سنبھالے رکھا. کہتے ہیں نا چارج ڈی افیئرز. اینڈ تھرڈ از دا انہیرنٹ ٹو بی, ہاں یعنی مریم نواز شریف صاحبہ. 3 فیصلے ہوئے, اسی لیے ان کی نومینیشن لیٹ ٹائم. ٹھیک. اس کے اوپر ڈسپیوٹ تھا. ابھی بھی بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو جھگڑے ہیں. میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر طلال کو ٹکٹ نہیں ملی ہے تو دیٹ مینس سم تھنگ از ٹیریبلی رانگ دیئر. وہ جس کا ہاتھ کھڑا کر کے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کدھر ہے میرا جے لینڈ سو آن, یہ بحث لمبی ہے. تو ایک تو یہ کہ فیصلہ حتمی کرنے میں دقت ہو رئی ہے کیونکہ 3 پہاڑ ٹکرا رہے ہیں آپس میں. ابھی چوتھے کا نام میں نے لیا, حمزہ. وہ ان کا بھی کوئی مانتا نہیں ہے کہ ان کے بھی کافی لوگوں کو اگنور کیا. ایبسولوٹلی. دیکھیں جب یہ سارے فرار تھے, یعنی فرار کہہ رہا ہوں میں, جب جلا وطن تھے تو کس نے سنبھالی تھی پارٹی, کس نے کاٹی تھی؟ سب سے زیادہ رگڑا 22 میں سب سے بڑی جیل بھی حمزہ شہباز شریف نے کاٹی. کریکٹ. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ نیو ریالٹیز ہیو ایمرجڈ. پہلے خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی از دا اونلی فورس دیٹ ادر پارٹیز ہیو ٹو کنٹیسٹ اگینسٹ. ٹھیک ہے, وہ اس کے تتر بتر ہو گئی ہے, وہ بہت سارے اس کے فیکٹر ہیں, اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام چاہیے. جو مرضی کر لے پی ٹی آئی, چاہے عمران خان صاحب جو ہیں یا جنہیں میں مہاتما خان کہتا ہوں, وہ خود آ جائیں, اب پارٹی کی صورتحال الیکشن جیتنے والی نہیں ہے. نہیں, یہ میں اتھارٹی, وہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھے ایک ریلی کرنے کا موقع دے, میں سب کو بتا دوں گا کیا ہوگا. جتنا مرضی دعوے کر لیے جائیں, اگر تو الیکشن ہونا ہے سوشل میڈیا پہ پھر تو یقیناً پی ٹی آئی جیت جائے گی. اگر گراؤنڈ ریالٹی پہ ہونا, اور ہم وہ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے, جب لیڈر نہیں تھا تو اس پنجاب کے گڑھ میں سے 15 سیٹیں نکال کے پی ٹی آئی لے گئی تھی کہ نہیں؟ ہاں, یہ 22 کے جولائی 22 کے الیکشن میں. تو جب گراؤنڈ کے اوپر پاؤں نہیں ہوتے لیڈرشپ کے تو پارٹی ویسے ہی ڈسرے میں چلی جاتی. آپ کو لگتا ہے بہت بدل گیا میاں نواز شریف کے واپس آنے سے پی ایم ایل این لائک؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بات انڈسپیوٹڈ ہے کہ اگر پارٹی کسی کی ہے یا ووٹ بینک کسی کا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. ایسے ہی یہ تو ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی کلیم بھی نہیں کرتا اس کے مقابلے میں کہ نہیں جی اولی نہیں میری ہے. ہاں نہیں, یو سی وٹ آئی مین. سو انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے وہ. جس طرح سے خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے اس میں nobody can claim it's my party. وہ عمران خان. Similarly پی ٹی آئی. ہمارے ہاں جو پرسنالٹی کلٹ کا الزام ہم صرف پی ٹی آئی پہ دیتے ہیں, غلط ہے یہ. تمام پارٹیاں پرسنالٹی کلٹ پہ. سو آپ کے نزدیک جو آپس میں اتنے بڑے بڑے برج رگڑا کھا رہے تھے, فرکشن تھی, اس کی وجہ سے کیمپین بھی لیٹ ہوئی ہے, ہر چیز لیٹ ہوا ہے. میں سب سے بڑی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ فوج نے الیکشن کوئی نہیں کرانے, اتنے لاسٹ منٹ بہت ہی کام اوپن کرتا ہے. ہاں نہیں, مطلب وہ کہنا چاہیے نا, خیال ان کا ڈر تھا, یہ ڈر تھا ان کا. وہ تو گیا ہٹ, کیونکہ جب تک وہ ایک شخص چھوٹے سے قد کا منحنی سا نام جس کا قاضی فائز عیسیٰ ہے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے, کسی کا باپ الیکشن پوسٹ پون نہیں کرا سکتا. نظامی صاحب ایک مجھے بتائیں ماجد صاحب کہ یہ 2 مختلف, ایک تو بخاری صاحب کا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر فرکشن تھی, اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے, جبکہ وہاں جو ثنا بچا صاحبہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اگر بات ہو جائے تو پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی نا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پارٹی انٹرنل ایشوز کی وجہ سے کیمپین بھی لیٹ ہے, ہر چیز ڈیلیڈ ہے پی ایم ایل این کی؟ اس وقت تک تو فل سوئنگ میں ہوتی ہے نا کوئی بھی کیمپین, جبکہ پی ایم ایل این از لیگنگ بیہائنڈ. جی بہت شکریہ. معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر بات ہوئی,
وہ جو 4 بڑے تھے ان میں سے ایک بڑا حمزہ شہباز شریف تو نکل چکے ہیں, اب 3 بڑے ہیں, اور ان 3 بڑوں نے ڈیفینیٹلی ٹکٹوں کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اقتدار کے قریب ہیں تو یہ اس پہ خاصی ورکنگ کرتے ہیں. اچھا. اور 2013 میں ہم نے دیکھا, 97 میں ہم نے دیکھا, تو اس میں بڑی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ 97 میں بھی فروری میں الیکشن ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو اس لیے دھند اور برف باری یا سردی کا جو ایک بہانہ ہے وہ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک سیاسی بیان ہے. اوکے. دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون صرف اور صرف پنجاب پر الیکشن ٹکٹس کے لیے فوکس کرتی ہے. ٹھیک. پورے پاکستان میں الیکشن ٹکٹس پہ فوکس کرنا شاید ان کی ترجیح نہیں ہوتی. اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی 50 سے زائد ٹکٹس نہیں دی گئیں, لیکن پنجاب کے اندر انہوں نے ورکنگ کی ہے. 141 سیٹس کے اندر سے صرف 11 ایسی سیٹس ہیں کہ جن پہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 7 ان میں سے ایسی ہیں جو آئی پی پی کے پاس ہیں, 2 ایسی ہیں جو انہوں نے کاف لیگ کو دے دی ہیں. صرف 2 ایسی سیٹس ہیں, ایک بھکھر میں, ایک ڈیرہ غازی خان میں, جہاں پہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. باقی پنجاب کی ان کی تیاری مکمل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پنجاب پر ہی ریلائی کرتے ہیں. اب اس میں اس سے اگلا مرحلہ آئی پی پی سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, ان 7 میں سے بھی 3 سیٹوں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جو سابقہ امیدوار تھے وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ 141 کی ہماری تیاری مکمل ہے. ٹھیک ہے. چونکہ پنجاب 141 ہے جو کہ 53% آف اسمبلی بنتا ہے, تو اس لیے ان کی ترجیح میں خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ ہے ہی نہیں. مین ریلائنس وہ اپنے بیٹل گراؤنڈ. اور 2/3 میجورٹی بھی جب انہوں نے لی تھی اس ٹائم بھی 207 میں سے 30 ٹکٹیں انہوں نے نہیں دی تھیں. 176 کے قریب انہوں نے ٹکٹس ایشو کیے تھے, اس میں سے وہ 2/3 میجورٹی لے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پورے پاکستان کے مسائل سے انہوں نے نبرد آزما ہونا ہے. پنجاب کی انہوں نے فیلڈنگ مکمل کر لی ہے اور اسی کے بیس پہ وہ الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں. مطلب آپ کو اوور آل جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کی ریلائنس یا یہ جو ایک تاثر ہے کہ اس کو نگیٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این, آؤٹ آف دیئر اسکن آ کے وہ نگیٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, نہ ہی ہم لاڈلے ہیں, نہ ہی ہم کسی کے فیوریٹ ہیں, ہم تو انتخاب لڑ رہے ہیں اور اپنے زور پر جیتیں گے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی وجہ سے ہے, فار اے ریزن؟ میرا خیال ہے کہ شاید پچھلے 5 سے 7 سال میں ایک جو نیا ٹرینڈ آیا پنجاب کی پالیٹکس میں وہ یہ ہے کہ جس پہ لاڈلا کا امپریشن ہو یا جس کی طرف شکوک و شبہات بھی ہوں کہ یہ لاڈلا ہے, تو ان کو تھوڑی کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے. ہم نے عمران خان کے زمانے میں بھی دیکھا کہ وہ بار بار یہ بیان دیتے تھے کہ میں 22 سال کی, 23 سال کی, 26 سال کی جدوجہد کے بعد آیا ہوں. یہ میرا خیال ہے یہ کلیریفیکیشن ہوتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے معاملات کوئی کھٹائی میں پڑ رہے ہیں یا کوئی گو مگو کی کیفیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرینکلی اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون کے علاوہ پنجاب میں کیا آپشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی میں اس قدر جان ہے تنظیمی طور پہ کہ وہ اس کو پنجاب کے اندر سپورٹ کر سکیں؟ مجھے نہیں لگتا. پیپلز پارٹی کی جو 10 سال کی تنظیمی غفلتیں ہیں وہ 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی الیکشن کیمپین میں تو دور نہیں ہوں, مطلب وہ برج نہیں ہو سکتا. اس لیے ڈیفینیٹلی دونوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپشن والی بات ہے, اسی لیے یہ بات پھر اگر پی ایم ایل این کی طرف سے چلے, اسما بخاری صاحبہ کہتی ہے کہ ہم اس لیے کیمپین یا ہماری سست ہے یا لیٹ ہے کیونکہ پنجاب میں گہما گہمی نہیں, کہ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی سے, کوئی ہمارے مقابلے میں ہے ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق ہے اس کا کہ مقابلہ کوئی نہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت کثرت سے کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں اگر مسلم لیگ نون کا مقابلہ کسی سے ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی ون گڈ ریزن اور اندر وہ فیلڈ سے اس طرح سے یعنی موجود نہیں ہے, تتر بتر ہے وہ اپنی جگہ ہے. بھائی نے اور بی بی نے بھی سوال کیا تھا, وہ ڈرنے ورنے کا ویسے ہی کہہ رہی ہیں, ڈرتی ورتی کسی سے نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک کے پاس چڑیا تھی, ان کے پاس جل پری ہے جو پانیوں میں سے اترتی ہے اور خبر لے آتی ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے صاحب, نواز شریف کی واپسی اس لیے تھی کہ اس وقت ایک ایسا جس کو فتنہ قرار دیا گیا تھا قابو نہیں آ رہا تھا, اور پنجاب پاپولیشن کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے, سیاست کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ گڑھ ہے. اس لیے ان کو واپس لانا بہت ضروری تھا کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی. اب میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ وہ فتنہ اب قابو آ گیا, پھنس گیا, اتنے کیسز ہیں, اتنے اسٹرانگلی اس کے خلاف پرسویشن چل رہی ہے, وہ اعتبار نہیں آتا پنجابی زبان میں کہتے ہیں. لہٰذا وہ وائٹلٹی یا وہ امپورٹنس نہیں رہی نواز شریف صاحب کی جو ان کا خیال تھا کہ ان کی ہے. وہ جس طرف اشارہ کیا گیا اور بھائی نے بھی جس طرف اشارہ کیا, آپ نے بھی کہا, وہ بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف از انتھوسیازم از آئی مین فزلنگ آؤٹ, آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس دن کی تقریر جو تھی
اتنا بڑا جلسہ، کراؤڈ چھوٹا نہیں تھا، کراؤڈ بڑا اور چارج کراؤڈ تھا، بے پناہ کراؤڈ تھا، اس سے تو انہیں بڑا پرجوش خطاب کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بیٹی کو آگے کر دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ گریجولی وہ وڈرا کریں گے بائی دا ٹائم دا الیکشن آر ہیلڈ، بہت زیادہ آپ ان کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھیں گے۔ وجوہات بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں، کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں ہونے نہیں جا رہی کہ وہ حکومت بنا لے گی۔ ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک۔ سو وہ جس کو پچھلے 40 سال میں کبھی نیشنل گورنمنٹ کہا گیا، کبھی گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی سب کو لے کے چلیں گے، ساتھ لے کے چلیں گے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیٹ مینس اٹ ول بی اے ہنگ پارلیمنٹ اینڈ اٹ ول بی دا ویکسٹ آف دا گورنمنٹ ان a very controlled government, I would and say. that suits the establishment, you know that. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، جیسے بھائی نے بالکل ٹھیک کہا، 3 مہینے میں یا 4 مہینے کی کمپین میں وہ لاس جو پچھلے 25-30 سال سے ہوا ہے اس کو ریکور نہیں کر سکتے۔ سب سے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے لوز کیا ان پریزنس آف بینظیر بھٹو who was the most popular leader۔ پنجاب میں 7 سیٹیں آنے کا ڈرامہ میں نے تو نہیں کیا تھا نا، وہ ریالٹی ہے۔ اس کو ایک جلسہ کر کے یا الیکشن کمپین کر کے اگر آپ کا خیال یہ کہ آپ اس سوئے ہوئے جیالے کو سارے کو باہر لے آئیں گے اور پولنگ ڈے والے دن آ کے وہ تباہی مچا دے گا، ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے۔ یہ فیکٹس ہیں۔ پی ٹی آئی کا میں حال آپ کو بتا چکا ہوں۔ آئی پی پی جو ایک نئی ریالٹی تھی، انہوں نے انتہائی وزڈم سے یہ نعرہ لگانے کی بجائے کہ ہم تباہی مچا دیں گے، ہم الیکشن جیت کے حکومت بنائیں گے، وہ میں ملا ہوں لیڈرشپ سے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے، وہ بڑی سین اپروچ ہے ان کی کہ جناب ہمیں جتنا ہمارا جسہ ہے اس کے مطابق ہی ہمارا حصہ بھی ہوگا، اور ہم بہت زیادہ واؤچ نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی، ہمیں جتنا بھی سیٹیں ملیں گی، ہم نہ منسٹر بننا چاہتے ہیں، نہ فیڈرل منسٹر بننا چاہتے ہیں، نہ مشیر بننا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح اپروچ اس لیے ہے کہ 3 4 5 6 مہینے میں بننے والی پارٹی کبھی الیکشن کو اوور ٹرن نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ بھائی صاحب یہ فیکٹر تو اپنی جگہ موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ہاتھ ہولا نہیں کر رہی اور کوئی موڑ نہیں پڑ رہا ہماری تکلیف کے اندر۔ میرے خیال سے صحیح بات کرنے کی آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی جی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری ملاقات ہوئی تھی ایک آئی پی پی کے بہت ہی سینئر لیڈر سے، انہوں نے جو بات مجھے سمجھائی ہے، مجھے جو بات خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھے بہت آسانی سے سمجھ آ گئی۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی وساطت سے آپ کے ناظرین کو بھی سمجھاؤں۔ وہ یہ ہے کہ جب خان صاحب نے یہ ریئلائز کیا کہ اب میں آئی ایم ویل سیٹلڈ، تو پھر ان کو ایک خیال آیا کہ جو مجھے لے کے آئے تھے تمام تر پارٹیوں کی موجودگی میں، وہ کل کو مجھے ہٹا کے کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں، ان کا پہلے تو ان سے تو نبٹ لوں میں۔ ٹھیک۔ تو اب یہ آپ طے کر لیں کہ فوج کے ساتھ خان صاحب کی لڑائی واز ویل تھاٹ آؤٹ، wasn't sudden۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 9 مئی جعلی تھا، وہ تھوڑا سا پیچھے چلے جا کے خان صاحب کا بیان سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھ لیا، مجھے ہاتھ لگا کے کیا ہوا ہے، کل دوبارہ آپ مجھے پکڑیں گے تو اس سے بھی بدتر ہوگا، یاد ہے آپ کو بھی کہ نہیں؟ بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ لڑائی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ ہیں وہ سارے جو فتنے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اٹ واز ٹوٹلی آؤٹ آف دا بلوم اپروچ، اور اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، پی ٹی آئی کے نے یہ رواج خود ڈالا۔ آپ گو بیک ٹو ارلی 2 years آف پی ٹی آئی، آپ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو جیلوں میں بھیجوں گا، سو مچ سو کہ ان کے وزیر اور مشیر جب پریس کانفرنس کرتے تھے تو بتاتے تھے کون سی جیل میں جائے گا، کس کو کتنے سال سزا ہوگی، کس کی ضمانت ہوگی۔ آپ یہ سب کچھ یاد رکھنا چاہیے، یہ ریالٹیز ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ان دا ایئر۔ اچھا، یہ سب کچھ چڑھ گیا دماغ کو، اینڈ دین دے تھاٹ کہ ویئر از دا، وہ چوہا ایک جو تھا نا، وہ اس نے شراب کی بوتل پھینکی، شرابی نے پی کے اس نے منہ بیچ میں ڈالا، چڑھ گئی، اس کو دم پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ویئر از دا کیٹ۔ تو یہ جو ویئر از دا کیٹ اپروچ ہے نا، اس نے تباہی پھیری ہے۔ اب جو علی گوہر صاحب فرما رہے ہیں کہ اناف از اناف، نہیں اب کوئی راستہ نکلنا چاہیے، کل تک کے ان کے بیان دیکھیے ذرا، 1 ہفتہ پہلے تک کے، تو مطلب کہنے کا یہ کہ اب اگر ریئلائزیشن ہے کہ نہیں مس فائر ہو گیا، اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ یہ اس الیکشن میں ان کو رزلٹ نہیں دینے جا رہی۔ ٹھیک، یہ دے ول ہیو ٹو ویٹ ناؤ۔ مطلب آپ کو لگتا ہے یہ انتظار ہے گا، بٹ ماہد صاحب آپ کے نزدیک جو اب پی ٹی آئی کا ایک نئی پالیسی بھی ہے نا کہ وہ کسی طرح انٹرنیٹ کو استعمال کریں، ڈیجیٹل چیزیں استعمال کریں، اور الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو وہ چیز مدد دے، آپ کو لگتا ہے کہ نوٹیبلز نہیں ہے، بلے کا نشان نہیں ہے، پی ٹی آئی امپیکٹ ڈال پائے گی ایسے کینڈیڈیٹس کو جن کے لیے بل بورڈز کے اوپر نشان لگا، عمران خان کی تصویر لگی ہے کہ یہ عمران خان کی حمایت یافتہ امیدوار ہیں اور یہی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ایسے ووٹ ملے؟ ابھی تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے،